بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. And lo, in the cattle there's verily a lesson for you. We give you to drink of that which is in their bellies, and many uses have ye in them, and of them do ye eat. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. And on them and on the ship you are carried. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قرآن بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس فعل پر انکار کر رہے ہیں جو وہ قرآن کے نہ سمجھنے اور اس میں غور و فکر نہ کرنے میں کر رہے تھے اور اس سے منہ پھیر لیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی وہ پاک اور برتر کتاب نازل فرمائی تھی جو کسی نبی پر نہیں اتاری گئی. یہ سب سے اکمل، اشرف اور افضل کتاب ہے. ان کے باپ دادے جاہلیت میں مرے تھے، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کوئی کتاب نہ تھی، ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانتے، کتاب اللہ کی قدر کرتے اور دن رات اس پر عمل کرتے، جیسے کہ ان میں کے سمجھداروں نے کیا کہ وہ مسلمان متبع رسول ہو گئے اور اپنے اعمال سے اللہ کو رضامند کر دیا. افسوس کفار نے عقل مندی سے کام نہ لیا، قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ کر ہلاک ہو گئے. کیا یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں؟ کیا آپ کی صداقت، امانت، دیانت انہیں معلوم نہیں؟ رسول اللہ تو انہی میں پیدا ہوئے، انہی میں پلے، انہی میں بڑے ہوئے، پھر کیا وجہ ہے کہ آج اسے جھوٹا کہنے لگے جسے اس سے پہلے سچا کہتے تھے؟ دوہرے ہو رہے تھے. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبش نجاشی سے سر دربار یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین وحدہ لا شریک نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب، جس کی صداقت، جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ سے بوقت جنگ میدان میں یہی فرمایا تھا. ابو سفیان صخر ابن حرب نے شاہ روم سے یہی فرمایا تھا، جبکہ سر دربار اس نے ان سے اور ان کے ساتھیوں سے پوچھا تھا، حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی اور نسب کی عمدگی کا اقرار کرنا پڑا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے. کہتے تھے کہ اسے جنون ہے یا اس نے قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، حالانکہ بات اس طرح نہیں. حقیقت صرف یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں. یہ قرآن پر نظریں نہیں ڈالتے اور جو زبان پر چڑھتا ہے بک دیتے ہیں. قرآن تو وہ کلام ہے جس کی مثل اور نظیر سے ساری دنیا عاجز آ گئی. باوجود سخت مخالفت کے اور باوجود پوری کوشش اور انتہائی مقابلے کے کسی سے نہ بن پڑا کہ اس جیسا قرآن خود بنا لاتا یا سب کی مدد لے کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاتا. یہ تو سراسر حق ہے اور انہیں حق سے چڑ ہے. پچھلا جملہ حال ہے اور ہو سکتا ہے کہ خبریہ مستانفہ ہو، واللہ اعلم. مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک مرتبہ فرمایا مسلمان ہو جا. اس نے کہا اگرچہ مجھے اس سے نفرت ہو. رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ نفرت ہو. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملا. آپ نے اس سے فرمایا اسلام قبول کر. اس پر یہ بہت بھاری پڑا اور اس کا چہرہ تمتما اٹھا. رسول اللہ نے فرمایا دیکھو، اگر تم کسی غیر آباد خطرناک غلط راستے پر جا رہے ہو اور تمہیں ایک شخص ملے جس کے نام و نسب سے، جس کی سچائی اور امانت داری سے تم بخوبی واقف ہو، وہ تم سے کہے کہ اس راستے چلو جو وسیع، آسان، سیدھا اور صاف ہے، بتاؤ تم اس کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں ضرور. رسول اللہ نے فرمایا بس تو یقین مانو، اللہ کی قسم تم اس دنیاوی سخت و دشوار گزار اور خطرناک راہ سے بھی زیادہ بری راہ پر ہو، اور میں تمہیں سیدھی راہ کی دعوت دیتا ہوں، میری مان لو.